اگر آپ اس ٹائم بیزی ہیں تو میری ویڈیو بے شک نہ دیکھیں. جب آپ فری ہوں تو اس ٹائم بے شک میری آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی. ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ. ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. بگ بوس کا جو میسج ہے اس کے بارے میں لوگوں کے کومنٹس ہیں, یہ ایک وائس میسج ضرور سنتے جائیں. ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ. ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸਕੂਨ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100-150 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਮਿਸਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਪੈਣੀਆਂ. ਵੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ. ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ. ਹੋਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਾ. ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੜ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ. ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ. ਹੁਣ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب دوستوں نے یہ وائس میسج سن لیے ہوں گے. اب میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. میں 2017 میں ترکی میں آیا تو یہاں پر میرے ساتھ ایک میرے بگ بوس تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے 2017 میں جس ٹائم میں ترکی میں آیا تو وہ بگ بوس جس کے بارے میں یہ لوگوں صرف ایک بندے کے آپ کو میں نے کمنٹس بتائے ہیں, اور جتنے دوست مجھے اور بگ بوس کو جانتے ہوں گے وہ ان کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کو میں ساری بات شیئر کرتا ہوں. میرا نام کامران نصیر ہے. چونکہ میں اس ٹائم خود سامنے بول کے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ میں رونے لگ جاؤں گا, کیونکہ میں اتنا ڈسہارٹ ہوں اور میری زندگی کا ایک میرے ساتھ بہت زیادہ تجربہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ 2017 میں یہاں پر آیا, ترکی میں رہا. اچھا, اور میرا سب کچھ, میرا بڑا بھائی, میری بڑی بہن, میری والدہ, میرا باپ, ماں باپ, سب رشتے میرے اس بگ بوس کے ساتھ تھے. مطلب کہ اس بگ بوس کے ساتھ میرے اتنے اچھے ریلیشن رہے, سب کچھ تھے. پر اس کی سمجھ مجھے آج آئی کہ جتنی بھی میں پیسہ کماتا تھا میں بگ بوس کو دیتا رہا ہوں. اور اس چیز کے یہ جو لوگ جو مجھے بھی اور بگ بوس کو جانتے بھی ہیں وہ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. بگ بوس کے میں کام کرتا, میں یہاں پہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا. اس کمپنی سے جتنا بھی پیسہ میرے پاس آتا تھا, تنخواہ ملتی تھی, میں نے 5-10 ہزار روپیہ والدہ کو خرچہ دے کر ان کے پاس سیو کرتا رہا عرصہ 8 سال. 8 سال کے بعد جب میری شادی کا ٹائم قریب آیا, میں نے بگ بوس کو بولا جو میں نے آپ کے پاس پیسے سیو کیے ہوئے ہیں وہ آپ کی مہربانی آپ مجھے پیسے واپس کر دیں. اس بگ بوس نے مجھے آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, اور اس دوران بگ بوس فراڈ کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا, اور مجھے یقین تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوں تو یہ میرے ساتھ کوئی بھی فراڈ, کوئی سکیم نہیں کرے گا. آخر ٹائم گزرتا گیا, میں اس کو پیسے دیتا رہا, وہ میرے پیسے سیو کرتا رہا یا عیاشی کرتا رہا. لاسٹ میری شادی ہوئی, میں نے اس سے پیسے مانگے, اس بگ بوس نے مجھے نہیں دیے. آخر روتا رہا, پچھتاتا رہا. آخر ایک ٹائم آیا کہ میرے برادر ان لا سے میرے اسی بگ بوس نے دوستی کر لی, ان سے اس نے پیسے لے لیے. حالانکہ پیسہ آنے جانے والا ٹائم ہوتا ہے, پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, بات عزت کی اور رسپیکٹ کی ہوتی ہے. بگ بوس نے دائیں بائیں سے جب بھی پیسہ وغیرہ لیا, لوگوں سے لیا, لوٹ مار کرتا رہا. میں نے اس سے پیسے مانگے, کوئی نہ. آخر میرے برادر ان لا سے اس نے ویزے کی مد میں پیسہ لیا, اور میرے لیے یہ ہر چیز تھی, ویلڈ تھی, میرے پاس ہر چیز کے ثبوت تھے کہ میں نے اپنے برادر ان لا کو یہ بول دیا تھا کہ یہ بے شک میرا بگ بوس ضرور ہے,
میرا اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے اور آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے. تو میری ایک نصیحت ہے، جو بھی اس کے ساتھ آپ کی ڈسکس ہو، پیسوں کے معاملات ہوں، اس کو ایز اے ثبوت اور کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ لینا. میرے اس بگ بوس نے اپنے پاس ریکارڈنگ رکھ لی، تو اخیر اس سے پیسے مانگتے مانگتے 1.5 سال گزر گیا. جب 1.5 سال گزرا، اس سے پیسے مانگے، اس نے انکار کر دیا. جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. جتنے بھی دوست، میری ساری کہانی سنانے کا آپ کو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح کے بگ بوس سے بچیں. اور یہ میری ویڈیو اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں تو 1 ہفتے بعد ضرور دیکھیے گا، اور یہ میسیج اور یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لے. اللہ کی پکڑ میں وہ آ گیا ہے. اللہ نے مجھے اب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے. پر اس بگ بوس کے حالات اس ٹائم بھی ہے کہ وہ ترکی سے ڈیپورٹ ہو گیا. 11 سال وہ ترکی میں رہا. اس کے سارے ڈاکومنٹس، ہر چیز ان لیگل ہو کر یہاں پر جرمانہ پے کر کے واپس چلا گیا. اللہ کی لاٹھی بہت بڑی بے آواز ہے. میری یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے گی، پر مجھے یہ بتائے میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا. میں نے مغرب کا ٹائم تھا، میں نے اس کو بولا تو نے جو میرے پیسے دینے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور میرا اللہ مجھے اس دنیا میں دکھائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج میں اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پیسہ وہی ہے جو آپ کے پاس ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو، آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچوں میں ہو، یا آپ اپنے ماں یا باپ کو دیں. ماں باپ سے، بیوی بچوں سے مخلص رشتہ کوئی بھی نہیں. یہ بگ بوس یہ دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور وہ دنیا کے سامنے ایک فرعون بنا ہوا تھا. مجھے اس ٹائم 60 سے 70 لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے کہ یار یہ فراڈیا ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہ ٹاپ 10 فراڈیا ہے. پر میرا یہ ایکسپیرینس تھا، میرا یہ تجربہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ہمیشہ آپ بھی اس طرح کے لوگوں سے بچیں. اور میری نصیحت ہے کہ زندگی میں اعتبار پردیس میں سوچ سمجھ کے کرنا. یہ میری سٹوری تھی، اور میں نے اپنی سٹوری کا صرف چھوٹا سا حصہ آپ کو شیئر کیا، کیونکہ اس بگ بوس کو بھی دنیا جانتی تھی اور مجھے بھی جانتی تھی. تو مجھے لوگ کافی کالیں کرتے تھے، میسج کرتے تھے. اور آج میں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اس بگ بوس جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ میرا مرنا جینا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لو، میں انشاءاللہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. یہ ساری میری سٹوری آپ نے سن لی ہے، یہ میری ساری سٹوری ہے. اگر شاید میں کیمرے کے سامنے ایسے بولتا تو شاید مجھے رونا آ جاتا اور میں رونے لگ جاتا، کیونکہ بہت دردناک سٹوری تھی. اور یہ میں ویڈیو سب ان دوستوں کو بھی شیئر کرتا ہوں جو مجھے اور اس بگ بوس کو جانتے ہیں. اور وہ کمنٹس آپ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اس ویڈیو کو سیو کر لو، 10 دن بعد پھر یہ دیکھنا، اور اس کے اندر کمنٹس آپ چیک کر لینا لوگوں کے کیا ہے کیا نہیں ہے. اوکے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس طرح کے بگ بوس لوگوں سے بچیں. حالانکہ وہ کرتے اپنا نقصان ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا. اور جس طرح میں نے آپ کو یہ ساری سٹوری سنائی اس بگ بوس کی، یہ ساری اس کی سٹوری تھی، کیا اس کے حالات چل رہے ہیں. تو اس طرح بچو، یہ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں جاتا. یا کسی بھی غریب آدمی کے ساتھ اس طرح کے بگ بوس زیادتی کرتے ہیں، ذلیل وہ خود ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی جو ہے بہت بڑی بے آواز ہے. اور اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے